السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ آج آپ کو سناؤں گی کہانی ملکہ بلقیس کا تخت۔ بچوں، آپ کو ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کا واقعہ سناتی ہوں۔ یہ ملکہ بلقیس کون تھی؟ تو بچوں، آپ کہانی سنیں گے تو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ ایک دن سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنا دربار لگایا ہوا تھا کہ تمام درباری حاضر تھے اور لشکر پر نگاہ ڈالی تو وہ تمام اپنی اپنی جگہوں پر ڈیوٹیاں دے رہے تھے۔ لیکن بچوں، پرندوں میں ہدہد کو نہیں پایا آپ نے، مطلب غیر حاضر پایا۔ اب آپ علیہ السلام جیسے عظیم الشان بادشاہ کے دربار میں نظم و ضبط کے خلاف ورزی تو کوئی کر نہیں سکتا تھا کہ جس کا دل چاہے کہیں بھی چلا جائے اور جب منہ اٹھائے آ جائے۔ تو کیا ہوا کہ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، یہ کہاں لاپتہ ہو گیا ہے؟ اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ دوسرے پرندوں نے ہدہد کو بتایا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تمہاری غیر حاضری پر ناراض ہو رہے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہدہد نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میری تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ میں ملک سبا چلا گیا تھا اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی سلطنت ہے اور اس پر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جسے ملکہ بلقیس کہتے ہیں۔ اس کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے اور وہ تخت سونے اور چاندی سے بنایا گیا ہے۔ اس میں طرح طرح کے ہیرے اور جواہرات جڑے ہیں۔ اس تخت کے پائے یاقوت اور زمرد کے بنے ہوئے ہیں اور یہ تخت 7 کمروں کے اندر بند ہے۔ ایک کمرہ دوسرے کمرے میں، دوسرا کمرہ تیسرے کمرے میں، اس طرح 7 کمرے ہیں اور وہ تخت تیار بھی اسی کمرے میں کیا گیا ہے اور اس تخت کو وہاں سے کوئی نکال بھی نہیں سکتا۔ اور ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کو شیطان نے گمراہ کیا ہوا ہے اور وہ سب کے سب سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ہدہد سے ناراض تھے لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں اس کو اس لیے بھی معاف کر دیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا اور ان کو کھانا لا کر بھی کھلایا کرتا تھا کیونکہ اس کے ماں باپ بوڑھے تھے بچوں۔ بہرحال بچوں، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط دیا کہ یہ خط لے کر جاؤ اور ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا دو اور پھر وہیں رہنا اور دیکھو کہ وہ اس خط کے بارے میں کیا جواب لکھتی ہیں۔ ہدہد نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا خط لیا اور ملکہ بلقیس کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملکہ بلقیس اس وقت دربار سجائے بیٹھی تھی۔ ہدہد نے ان کے سروں پر پہنچ کر پھڑپھڑانا شروع کر دیا۔ جب بلقیس نے ہدہد کی طرف اوپر دیکھا تو ہدہد نے وہ خط ملکہ بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس بڑی حیران ہوئی۔ خیر، اس نے خط کو کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ خط پڑھ کر اس نے تمام مشیروں اور وزیروں کو جمع کر لیا اور ان سے کہا، اب تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ملکہ بلقیس کے مشیر اور وزیر کہنے لگے، ملکہ عالیہ، آپ جانتی ہیں کہ ہماری فوج دنیا کی زبردست فوج ہے، ہم بڑے بہادر اور جنگجو ہیں۔ آپ اگر جنگ کا کہیں گی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور آپ جو حکم دیں گی ہم اس کو ہر حال میں مانیں گے۔ ملکہ بڑی عقل مند تھی، اس نے خط پڑھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کسی معمولی آدمی کا خط ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے مشیروں اور وزیروں سے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں نا تو اس کو ویران کر دیتے ہیں اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم ان کے پاس اپنے قاصد کو تحفے تحائف دے کر بھیجتے ہیں، اگر انہوں نے وہ تحفے لے لیے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ صرف بادشاہ ہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہوئے تو ہم جانتے ہیں کہ بادشاہوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔
اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ نبی ہیں یا نہیں۔ تو بچوں یہ سن کر سب مشیروں اور وزیروں نے ملکہ کی رائے سے اتفاق کیا اور کہنے لگے ملکہ عالیہ آپ بہت درست کہہ رہی ہیں۔ ملکہ نے اپنے قاصدوں کو قیمتی تحائف دے کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ تو بچوں دوسری طرف ہدہد بھی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گیا اور اس نے ملکہ بلقیس کا مشیروں اور وزیروں سے مشورہ کرنا سب کچھ جا کر بتا دیا۔ کچھ ہی دنوں میں ملکہ بلقیس کے قاصد تحائف لے کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئے، ان کی عقل حیران رہ گئی۔ 12 قاصدوں نے تحفے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے، لیکن آپ نے ان پر ایک نظر تک نہیں ڈالی اور ان قاصدوں سے کہا کیا تم ان ہدیوں اور تحفوں کو میرے پاس لا کر اترا رہے ہو؟ میرے پاس تو اس سے کہیں زیادہ قیمتی خزانے اور طاقت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ نعمتوں سے مجھے نوازا ہے۔ تم جو یہ چیزیں لے کر آئے ہو واپس چلے جاؤ اور اپنی ملکہ کو جا کر صاف صاف بتا دینا کہ اگر تم نے سورج کی عبادت کرنا نہیں چھوڑی اور توبہ کر کے میرے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کیا تو میں ایک ایسا لشکر تم پر چڑھائی کروں گا کہ تم میں کسی کی طاقت نہیں ہوگی کہ اس لشکر کو کوئی روک سکے، پھر ہم تمہیں ذلیل و رسوا کر کے تمہیں شہروں سے نکال دیں گے۔ بچوں جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تحفے قبول کرنے سے انکار کیا تو وہ قاصد تمام تحفے لے کر واپس چلے گئے اور سارا قصہ جا کر ملکہ کو سنا دیا۔ ملکہ سمجھ گئی کہ آپ صرف بادشاہ نہیں ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی بھی ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں، لیکن ایمان لانے سے پہلے وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کی شخصیت کس طرح کی ہے۔ ملکہ بلقیس پوری شان و شوکت کے ساتھ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے شہر کے قریب پہنچ گئی تو آپ نے اس کو اپنی طاقت دکھانا چاہی تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کا اختیار کیسا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہنچا دے؟ تو بچوں ایک جن کھڑا ہوا جس کا نام عفریت تھا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ اگر آپ اس خادم کو حکم دیں تو آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں لے آؤں گا۔ اگرچہ وہ بڑا بھاری بھرکم تخت ہے اور یہاں سے 1500 میل دور بھی ہے، لیکن آپ نے اس کو پسند نہ کیا کہ آپ کا کوئی درباری اس معمولی سے کام میں اتنا زیادہ وقت لگائے۔ تو بچوں اتنے جدید دور میں معلوم ہے آپ کو کہ اتنی دور ہوائی جہاز بھی نہیں جا سکتا تھا اور وہ تخت نہیں لے کر آ سکتا تھا۔ تو بچوں یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں نا بچوں، اور جو نبی ہوتے ہیں، ان کے اختیارات اور طاقت عام آدمی کی طرح تھوڑی ہوتی ہے۔ اب آگے سنیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، اس سے جلدی اور کون لا سکتا ہے؟ تو بچوں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا وہ عظیم الشان تخت جو 1500 میل کے فاصلے پر 7 کمروں میں بند تھا، جس کو کوئی جہاز بھی نہیں لا سکتا تھا اتنی جلدی، وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ اس پر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے سبحان اللہ، تاکہ وہ آزمائے مجھے۔
میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری؟ تو جس نے شکر ادا کیا تو وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور بلا شبہ میرا رب غنی بھی ہے۔ پھر آپ نے درباریوں سے کہا کہ اس تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تاکہ دیکھیں کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی بھی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں آئی تو حیران رہ گئی کہ اس کا تخت یہاں کیسے پہنچ گیا، اور سوچنے لگی کہ یہ تو میرے تخت جیسا ہے، بلکہ میرا ہی ہے، لیکن یہاں آیا کیسے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ چند لمحے کے لیے تو وہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی دیکھنے سے تو لگتا ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ تمہارا ہی تخت ہے۔ بلقیس نے کہا ہم تو پہلے ہی جان چکے ہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم تو پہلے ہی مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک محل تیار کروایا ہوا تھا، اور اس کا فرش بھی شیشے کا تھا، اور نیچے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے پانی بہہ رہا ہو۔ ملکہ بلقیس جب آپ سے ملنے آئی تو آپ اس محل میں تشریف فرماتے۔ بلقیس نے جب فرش کی طرف دیکھا تو اسے ایسا لگا کہ جیسے پانی کے نیچے لہریں ہیں۔ اس نے اپنے پائچے اوپر کر لیے تاکہ اس کے کپڑے نہ بھیگ جائیں۔ اسے یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ یہ فرش جو ہے شیشے کا، کانچ کا فرش ہے۔ اب جب اس نے پاؤں آگے رکھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تو شیشے کا فرش ہے، اور یہاں پانی تو دور کی بات نمی بھی موجود نہیں ہے۔ اسے بتایا گیا کہ یہ تو صرف شیشے کی عمارت ہے۔ اب اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور وہ سمجھ گئی کہ یہ کاریگری تو انسانی طاقت کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کہنے لگی اے میرے رب، میں آج تک ظلم ڈھاتی رہی، اپنی جان پر بھی اور دوسروں پر بھی، اور اب میں ایمان لاتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ جب اس کے مشیروں اور وزیروں نے دیکھا کہ ان کی ملکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، سبحان اللہ، تو وہ سب بھی مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ، اور پوری قوم سبا سیدنا سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ بچوں، مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنی بیوی بنا کر عزت و شرف سے نوازا۔ تو بچوں، آج کی کہانی ختم ہوئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔